देखें मिस्टर कोश, मैं गैर जरूरी तजस्सुस नहीं करता, मुझे बस अपनी तफ्तीश की फिक्र रहती है। कोश फिर चलते चलते रुक गया। जगन को देखते हुए उसकी निगाहों में संजीदगी थी। मिस्टर नॉर्थ, मैं और आप हलीफ हैं आपस में, और हलीफों को ये ख्याल भी रखना पड़ता है कि अपने हलीफ की कोई गैर जरूरी बात वो मालूम करने की कोशिश ना करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मिस्टर कोश कि हमने तफ्तीशी कार्रवाई में आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मिस्टर कैली और सोशीन के ताल्लुक का मिस्टर कैली के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं तुम्हें बस इतना कहूँगा, इससे ज्यादा एक लफ्ज भी नहीं, और वो भी इस तफहीम के साथ कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। सोशीन ने 4 माह पहले एक पैगाम भेजा था कि वो दोबारा अमेरिका आना चाहता है। उसने अपने एक काबिल एतमाद दोस्त के जरिए राब्ता किया था। मामला बहुत अहम था, लिहाजा डेविड कैली इसे खुद ही हैंडल कर रहा था। अब तुम समझ सकते हो कि डेविड कैली की बाहिफाजत वापसी कितनी अहम है। सोशीन का नुमाइंदा कैली के सिवा किसी से बात करने पर आमादा नहीं है। ये कहकर कोश चल पड़ा। इस बार जगन्नाथ उसके पीछे नहीं था। CID सेंट्रल में अब कदर सुकून था। तेजी खत्म हो चुकी थी। सुनील मोहन अपनी जगह बैठा था, मगर अब उसके अंदाज में गर्म जोशी नहीं थी। कहा तो यही गया था कि वो अपनी तफ्तीश जारी रखें, मगर सब जानते थे कि मामला उनके हाथों से निकल चुका है। ये तय था कि अमेरिकी अपने एजेंट की वापसी के लिए मुज़ाकरात करेंगे। पुलिस क्या, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। जगन्नाथ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सुनील ने उसे बुला लिया। तुम फारिग हो ना जगन? मिसेस कैली अभी कुछ देर पहले बम्बई वापस पहुंची हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उससे मिल लो। मैंने आज सुबह फोन पर कलकत्ता उससे बात की थी, ला हासिल। लेकिन मेरा ख्याल है कि रूबरू गुफ्तगू फोन कॉल से ज्यादा कारआमद होती है। अमेरिकी उसे छुपा कर रखने की मूड में है, मगर तुम्हें रास्ता साफ करना तो आता है ना। जगन्नाथ को कवारी हिल में डेविड कैली के अपार्टमेंट में पहुंचने में 20 मिनट लगे। उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। उसने गेट पर मौजूद गार्ड को अपना पुलिस का कार्ड दिखाया और पुलिस कार बाहर छोड़कर अंदर चला गया। अपार्टमेंट का दरवाजा एक बारी भरकम मर्द ने खोला। आपका ताल्लुक प्रेस से है ना? उसने जगन को देखते ही कहा। मेरा ताल्लुक पुलिस से है। जगन ने फिर अपने कार्ड की नुमाइश की। आपने कौंसल जनरल से इजाजत ले ली है? ये दरवाजा खटखटाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। देखो दोस्त, मिसेस कैली बहुत सख्त मरहले से गुजर रही हैं। फिलहाल उन्हें छोड़ दो, वो आराम कर लें, फिर कोई हर्ज नहीं मिस्टर अलबाग। यह आवाज मिसेस कैली की थी। वो दरवाजे पर चली आई थी। उसका कद निकलता हुआ था, मतनासिबुल अज़ा थी। बाल और आंखें बेहद स्याह और बेहद खूबसूरत थे। प्लीज इन्हें अंदर आने दें और हमें अकेला छोड़ दें, उसने मजीद कहा। अलबाग नामी वो शख्स जगन को बेहद नागवारी से देखते हुए एक तरफ हटा। जगन ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया। शुक्रिया मिसेस कैली, उसने कहा। मैं वादा करता हूँ कि आपको चंद मिनट से ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। सुबह टेलीफोन पर आपसे बात हुई थी? बिमला कैली ने पूछा। वो उसे ड्राइंग रूम में ले गई। जी नहीं, फोन मेरे बॉस ने किया था। बिमला ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद उसके मुकाबिल बैठ गई। उसने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लिए। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बेहद इख्तिसार से काम लूंगा। मुझे अंदाजा है कि आपने बहुत सख्त दिन गुजारा है। जगन ने कहा। कुछ पियेंगे? नहीं शुक्रिया। बिमला ने इसरार भी नहीं किया। वो इस्तिफसार भी उसने खुदकार अंदाज में किया था। देखें, हमारा पहला मसला तो ये जानना है कि आखिर अगवा करने वालों ने आपके शोहरी को क्यों मुंतखब किया। हालांकि ये तो तय है कि उनकी अहमियत की वजह से ऐसा हुआ। सवाल ये है कि उन्हें मिस्टर कैली की अहमियत का इल्म कैसे हुआ। सच ये है कि अब तक हम कुछ पेशरफ नहीं कर सके हैं। तो मैं इस सिलसिले में क्या मदद कर सकती हूँ? मिस्टर कैली को अगवा करने से पहले मुजरिम अरसे से उन पर नजर रखे हुए होंगे, उनके मामलात का जायजा लेते रहे होंगे। खास तौर पर सुबह यहाँ से दफ्तर रवानगी का तो आपने गिरदोपेश में कोई गैर मामूली सरगर्मी तो नोट नहीं की थी? कुछ अजनबी चेहरे, कारें वगैरह? आपके बॉस ने सुबह फोन पर यही बात पूछी थी और मैंने नफी में जवाब दिया था। इसके बाद अब तक मैं सोचती रही हूँ, मगर मेरा जवाब अब भी वही है। और कोई गैर मामूली बात, कोई नया मीटर रीडर, नया पोस्टमैन वगैरह? वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसने नफी में सर हिलाया। अब मैं एक जाती सी बात करूंगा, माजरत के साथ। जगन ने कहा। आप अपनी सोशल लाइफ के मुतालिक बताएं। आप तो हिंदुस्तानी हैं, बाहर रही काफी अरसे, अब 7-8 माह से यहाँ हैं। इस दौरान आप किन लोगों से घुली मिली, किन लोगों से ताल्लुकात कायम हुए आपके? बिमला होंठ बींच कर मुस्कुराई। किसी से भी नहीं, बस कौंसलेट ही के कुछ लोगों से ताल्लुकात हैं। मैं तो बहुत तन्हा हूँ यहाँ। जगन्नाथ चंद लम्हे खामोश रहा। उसे अब अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना था। बिलाखिर उसने कहा। मिसेस कैली, हम आपके शोहर के काम की नौयत और मसरूफियत से वाकिफ हैं। हमारा काम ही यही है, लेकिन मैं इस सिलसिले में जुबान नहीं खोल सकती। बिमला ने पहलू बदलते हुए कहा। मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बात कितने लोगों को मालूम होगी।
ڈیوڈ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے 6-7 ساتھیوں کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا اور کونسولیٹ کے باہر کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اغوا کرنے والے جانتے تھے۔ جگن نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ بات کسی نہ کسی طرح باہر نکلی ہے۔ مسٹر ناتھ، کیا آپ اشارتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے ذریعے باہر نکلی ہے؟ بملا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، میں تو صرف امکانات تلاش کر رہا ہوں۔ بے خبری میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بات غیر شعوری طور پر بھی نکل سکتی ہے۔ آپ کونسولیٹ سے باہر کے کسی شخص کے بارے میں سوچیں جو آپ کے شوہر کے کام کی حساسیت سے باخبر ہو۔ ایسا تو کوئی شخص نہیں، البتہ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں، جے کو معلوم ہے، لیکن وہ بے ضرر آدمی ہے۔ جے مجھ سے غلطی ہو گئی، اسے اس معاملے میں گھسیٹنا مناسب نہیں تھا۔ بملا کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ اب وہ نروس بھی نظر آ رہی تھی، اسے خواہ پریشانی ہوگی، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے ایسے کسی معاملے میں ملوث ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتائیں کہ یہ جے کون ہے مسز کیلی؟ جگن نے تحمل سے کہا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو ضروری ہے، بملا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی؟ میں کسی اسکینڈل میں ملوث ہونا نہیں چاہتی۔ غیر ضروری طور پر بات مجھ سے آگے نہیں جائے گی، میرے شوہر کے محکمے والوں تک تو نہیں پہنچے گی۔ اگر یہ جے اتنا ہی بے ضرر آدمی ہے تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جگن نے اسے یقین دلایا۔ تو سن لیں، اس کا نام جے پال ہے، وہ جرنلسٹ ہے، دی اسٹار میں کام کرتا ہے۔ برسوں پہلے، شادی سے بھی پہلے، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ شادی کے بعد میری اس کی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی کچھ دن پہلے اس سے سامنا ہو گیا۔ جب سے اب تک میں شاید 3 بار اس سے مل چکی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ بملا نے اسے جے کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ گھر میں نہیں ہوا تو وہ یقیناً کوئل کلب میں ملے گا، اس نے کہا۔ بملا نے جتنی تیزی اور روانی سے پتہ بتایا تھا، اس نے جگن کو وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کے شوہر کو تو ان ملاقاتوں کا علم نہیں ہوگا؟ بملا کی نظریں جھک گئیں۔ جی نہیں، میرے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن CIA والے اسے اور زاویے سے دیکھیں گے، جگن نے کہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور پھر میں نے جے کو ڈیوڈ کے کام کے متعلق کچھ نہیں بتایا، اس لیے کہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ تو جے کو معلوم ہے کہ ڈیوڈ کا تعلق CIA سے ہے، وہ صحافی ہے اور یہ بات پہلے سے جانتا ہے، یا یوں کہیے کہ اندازہ لگا چکا ہے۔ 71 کی جنگ کے دنوں سے وہ ڈیوڈ کو جانتا ہے۔ اس وقت CIA والوں کو رازداری کا ایسا خط بھی نہیں تھا۔ مجھے مسٹر جے پال سے ملنا ہوگا، جگن ناتھ نے کہا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت احتیاط برتوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بملا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بے ضمیر عورت ہوں، لیکن میں بتاؤں کہ میرے ضمیر پر واقعی کوئی بوجھ نہیں۔ میں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے کلکتہ گئی تھی۔ یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو میں کبھی واپس نہ آتی۔ اب میں ڈیوڈ کی طرف سے پریشان ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں میری ملاقات جے سے ہوئی تھی، وہ بس میرے لیے فرار کا ایک دروازہ تھا اور کچھ نہیں۔ یعنی آپ کے اور جے کے درمیان تعلق ختم ہو چکا ہے؟ جگن نے پوچھا۔ میرا تو یہی خیال ہے، لیکن وہ اب اس معاملے میں سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، وباکر نے کہا۔ وہ سنیل کی میز کے سامنے اضطراب کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ جہاں یاو غیر ملکی کرنسی تبدیل کراتا تھا، وہاں کے ریکارڈ سے مجھے 7 ایسی تاریخیں ملی ہیں جن میں یاو نے اس سیلر کے دیے ہوئے ڈالر بدلوائے تھے۔ ان میں صرف 3 پہلی تاریخیں ایسی ہیں جن میں گودی میں امریکی شپ موجود تھے۔ ممکن ہے وہ کسی اور ملک کے جہاز میں سیلر ہو، سنیل بولا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یاو جھوٹ بول رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جسے تم سیلر سمجھ رہے ہو وہ سیلر نہ ہو۔ یاو کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اب اپنی کھال بچانے کی فکر میں ہے، اور وہ مصر ہے کہ اس کا یہ گاہک سیلر تھا۔ سنیل چند لمحے خاموش رہا۔ یہ سیلر والا معمہ اس کے دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ اب تک انہیں یہی ایک معقول سراغ ملا تھا، لیکن وہ اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ حالانکہ انسانوں کے جنگل بمبئی میں کسی مقامی کے بجائے غیر ملکی کو تلاش کرنا کہیں زیادہ آسان تھا، لیکن یہاں تو اس غیر ملکی کی شناخت ہی مسئلہ بن گئی تھی۔ ضرور کوئی ایسا نقطہ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کوئی کتنا ہی اچھا تفتیش کار کیوں نہ ہو، بعض اوقات کوئی اہم بات نظر انداز کر ہی جاتا ہے۔ سنیل کی میز پر داہنی جانب رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے نائب نے فون ریسیو کیا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ سر، لندن سے مشروط کال ہے۔ آپریٹر کہتا ہے کہ بل ہمارا محکمہ ادا کرنے پر تیار ہو تو کال ٹرانسفر کر دی جائے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے ہوں گے، سنیل بڑبڑایا۔ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں اور انہیں ٹیلی فون کے بل کی فکر ہے۔ آپریٹر سے کہو کال ملا دے۔ چند سیکنڈ بعد وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی وہ کسی نوجوان آدمی کی معلوم ہوتی تھی۔ مسٹر موہن، آپ کی انکوائری میں ہینڈل کر رہا ہوں۔ ٹیلیکس کے مقابلے میں فون مجھے زیادہ آسان لگا۔ معذرت خواہ ہوں کہ میرا محکمہ اس کال کا بل ادا نہیں کرتا۔ اس کی فکر نہ کریں، آپ بتائیں تو۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مطلوبہ شخص یہاں موجود، یعنی لنڈ سے تمہیں مل گیا؟
سنیل کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں کچھ مشکل بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے قبضے میں LSD رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ ابھی 3 ہفتے پہلے ضمانت پر رہا ہوا ہے۔ اس وقت برابر والے کمرے میں موجود ہے۔ مجھے اس کا حلیہ بتاؤ ذرا تفصیل سے۔ نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، پیٹر لنڈسے، عمر 22 سال، بال ہلکے بورے، 5 فٹ 10 انچ، دبلا پتلا، وزن بمشکل 140 پاؤنڈ ہوگا، اور وہ اس سال کے اوائل میں بمبئی میں تھا۔ جی ہاں، وہ بمبئی میں گپتا فارماسیوٹیکل کمپنی میں ملازم تھا۔ مئی میں اس نے ملازمت چھوڑ دی۔ کہیے یہ معلومات کچھ کام کی ہیں؟ نہیں دوست، سنیل نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ بتاؤ اس نے ملازمت کیوں چھوڑ دی تھی؟ یہ آپ اسی سے پوچھ لیں، اس طرح وقت کی بچت بھی ہو جائے گی۔ وہ یہاں دشواری میں پڑا ہوا ہے اور تعاون کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ اسے۔ 5 منٹ بعد سنیل نے ریسیور رکھ دیا۔ اس دوران وہ سامنے رکھے پیڈ پنسل سے نوٹ لیتا رہا تھا۔ پھر وہ وباکر کی طرف مڑا۔ وباکر کو اس کے چہرے پر فتح مندی کا تاثر نظر آیا۔ وہ فوجی بگوڑا ہے، سنیل نے چیخ کر کہا۔ کیا مطلب؟ وباکر حیران رہ گیا۔ وہ تمہارا سیلر امریکی نیوی کا بگوڑا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، سنیل نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور پیٹرک لنڈسے نشے کا عادی ہے۔ وہ اس بگوڑے سے ہیروئن خریدتا تھا۔ مفت ہیروئن کے بدلے اس نے اپنے شناختی کارڈ کا درخواستی فارم تھما دیا۔ اور بگوڑے کا نام سیمور ہے۔ یہ اس کا خاندانی نام ہے یا پہلا نام؟ وباکر نے پوچھا۔ یہ تو لنڈسے کو نہیں معلوم، بس اس نے مفت ہیروئن کی عوض سیمور کو جعلی شناخت دلوا دی، بلکہ یوں کہو اسے اپنی شناخت دے دی۔ تو اب ہمارے پاس اس کا نام سیمور موجود ہے، اس کے فنگر پرنٹس ہیں، اس کی تصویر ہے، لیکن اب بھی وہ ہماری پہنچ سے دور ہے۔ بہرحال ہماری تفتیش ایک قدم آگے بڑھی ہے، سنیل نے کہا اور اپنے ایک کلرک کی طرف مڑا۔ امریکی نیوی کے بگوڑوں کی ایک فہرست ریکارڈ میں موجود ہے، اس میں بگوڑوں کے حلیے بھی موجود ہیں، اسے چیک کرو۔ اور ہاں، امریکی قونصلیٹ میں ڈیوٹی آفیسر کو فون کرو، اس سے بھی یہ فہرست مانگو۔ دونوں فہرستوں کا موازنہ ضرور کرنا۔ وباکر اب تم فکر نہ کرو، ہم آج ہی ان خبیثوں کو پکڑ لیں گے۔ جگن ناتھ 8:30 بجے کوئل کلب پہنچا۔ اس سے پہلے وہ جے پال کے فلیٹ گیا تھا، مگر وہاں تالا لگا تھا۔ کوئل کلب میں ایک ویٹر سے اس نے جے کے متعلق پوچھا۔ ویٹر نے اوسٹن قد و قامت کے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عام سے چہرے والا آدمی تھا، جس کے سفید ہوئے بال اشارہ کر رہے تھے کہ وہ ادھیڑ عمری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جگن اس کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر جے پال؟ جی ہاں، فرمائیے۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا نام جگن ناتھ ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ یہاں ملیں گے۔ کس نے بتایا تھا؟ جگن ناتھ اس کے برابر والی خالی سٹول پر بیٹھ گیا۔ میں ابھی مسز بملا کیلی سے مل کر آ رہا ہوں، اغوا ہونے والے امریکی سفارتکار کی بیوی سے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے دوست ہیں۔ میرا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے۔ یہ ٹیکنیک جگن ناتھ پہلے بھی استعمال کر چکا تھا، یعنی نامکمل تعارف کرانا اور پھر اچانک پولیس والا دھماکہ کرنا۔ پھر وہ تاثر دیکھتا تھا۔ جے پال اسے شک آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نشے میں بھی تھا۔ جگن نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت دیر سے یہاں بیٹھا ہوگا۔ اسپیشل پولیس؟ تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں اس اغوا کیس کی تفتیش کرنے والی ٹیم میں شامل ہوں۔ ہم ہر زاویے سے صورتحال کو چیک کر رہے ہیں، ہر اس شخص سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کا کیلی سے ذرا بھی تعلق رہا ہو، اس امید پر کہ شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اور آپ مسز کیلی کے دوست ہیں؟ دوست؟ جے نے ہنکارا بھرا۔ ہاں، دوست ہی کہہ لو۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گے، اس نے کہا۔ پھر اچانک پوچھا، بملا نے تمہیں مجھ سے تعلق کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ ماضی میں آپ دونوں بہت قریب تھے۔ بات سنیں، میں کسی کی نجی زندگی کے بارے میں کوریدنا نہیں چاہتا، میں تو صرف اس کیس کے متعلق حقائق جاننا چاہتا ہوں۔ کچھ منگواؤں آپ کے لیے؟ اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو یہاں میری خاطر نہیں کر سکتے، یہاں صرف پرچی چلتی ہے۔ تو کہیں اور چلیں؟ جی نہیں شکریہ، میں یہاں بہت آرام سے ہوں، جے نے کہا۔ اور تم مجھ سے معلومات خرید بھی نہیں سکتے، میں تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ بے روزگار صحیح، لیکن اتنا گیا گزرا نہیں ہوں، اس نے ویٹر کی طرف رخ کر کے آواز دی۔ اے بے حس و حرکت! موٹا بیزار ویٹر آرڈر لینے کے لیے ان کی طرف چلا آیا۔ ذرا دیر بعد ڈرنکس آ گئے۔ جے نے ویٹر کو دستخط کر کے پرچی دے دی، پھر اس نے چھوٹا سا گھونٹ لیا۔ آپ کیلی کو بہت عرصے سے جانتے ہیں؟ جگن نے پوچھا۔ جی ہاں، 71 کی جنگ کے زمانے سے جانتا ہوں، جے نے جواب دیا۔ آپ اس کے نام کی نوعیت سے بھی واقف تھے؟ وہ امریکی مشن کا چیف تھا، لیکن یہ بات کم ہی لوگ جانتے تھے۔ تو جب آپ مسز کیلی سے ملے ہوں گے تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ اب بھی وہی کام کر رہا ہے۔ ایسے کاموں سے چھٹکارا کم ہی ملتا ہے، جے نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی سے کیلی کی اہمیت کا تذکرہ تو نہیں کیا؟ جے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا نا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ میری گفتگو میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو صاف صاف پوچھ لو۔ جگن نے اپنے جام سے ایک طویل گھونٹ لیا۔ چند ہفتے پہلے آپ مسز کیلی سے ملے، یہ بتائیں آپ کے دل میں رقابت جیسا کوئی جذبہ تو نہیں جاگا؟ یہ خواہش تو نہیں ابھری کاش مسز کیلی آپ کی ہوتی، آپ کی ہی رہتی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ نجی زندگی کے متعلق کوریدنا نہیں چاہتے،
मजबूरी है, मुझे ये भी देखना है कि इस जुर्म का मुहर्रिक किसी की जाती रंजिश या जाती ख्वाहिश तो नहीं। तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, नहीं, मुझे कैली से रकाबत महसूस नहीं हुई। बिमला अब मेरे लिए एक किस्सा पारीना है। मैंने पिछले दिनों उस भूली बसरी किताब के चंद वरक उलट लिए थे। बस जगन्नाथ सोच में पड़ गया। बिमला ने तो कहा था कि अब जे संजीदा होने लगा था। सवाल ये था कि कौन किसे बेवकूफ बना रहा है, और जे की शख्सियत में एक अजीब सी तलखी, अजीब सा जहरीलापन था। उस पर न जाने क्यों तरस आता था। आपने कहा कि आप बेरोजगार हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक आप दी स्टार में काम करते हैं। मुझे रजाकाराना इस्तीफा देना पड़ा और अभी तक कहीं और काम नहीं मिला। मैंने कोई बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं की है, तो अब गुजारा कैसे हो रहा है। दी स्टार वालों से अच्छे खासे वाजिबात मिले हैं। तो आज सुबह आप काम पर नहीं गए थे। जाहिर है बेरोजगार लोग काम पर नहीं जाते। तो आप कहाँ थे, किस वक्त? पूरी सुबह। बात सुनो, तुम मुझ पर यह शक तो नहीं? मुझे आप पर किसी भी तरह का शक नहीं है, जगन ने जल्दी से कहा, लेकिन हम गैर मशकूक अफराद को भी अहमियत देते हैं। आप मुझे ये बता दें कि 10:30 बजे से 9 बजे तक आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? 7:30 बजे मैं अपने एक दोस्त के साथ ब्लू हेवन जेटी जाने के लिए निकला था। रास्ते में रोड ब्लॉक से भी वास्ता पड़ा, कार की तलाशी भी ली गई। मेरे दोस्त की अपनी बोट है, हम उस पर लंबी सैर का प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने चंद मील आजमाइशी सफर किया, कंपास चेक किया, फिर वापस आ गए। वापसी किस वक्त हुई? 12 बजे के वक्त। और फिर सादत ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया। 1 बजे से अब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। 1 बजे मैंने अगवा की खबर रेडियो पर सुनी। ये बेहिसो हरकत इस बात की तस्दीक कर सकता है। आपके दोस्त मिस्टर सादत कहाँ रहते हैं? जे ने उसे सादत का पता बता दिया। फिर उसने शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप खामख्वाह वक्त जाया कर रहे हैं, एक और जाम लेंगे? नहीं शुक्रिया, तकल्लुफ ना करें। मैंने कहा ना, अब मैं इतना कलाश भी नहीं हूँ। ये बात नहीं, दरअसल मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, जगन्नाथ ने कहा और स्टूल से उठ गया। इस जहमत के लिए माजरत खा हूँ, आपने मुझसे भरपूर ताउन किया, इसका शुक्रिया और ड्रिंक का भी शुक्रिया। जगन बार से निकल आया। लिफ्ट तक जाते हुए उसे हल्का सा एहसास था कि जे के होंठों पर फैली हुई मुसीका उड़ाने वाली मुस्कुराहट उसका ताक़ुब कर रही है। वो लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। उसने जे पाल को पुकारते सुना, ए बेहिसो हरकत। ड्यूटी ऑफिसर ने CID सेंटर से आने वाली कॉल ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में मुंतकिल कर दी, जहां अमेरिकी सफीर हैरी गिलबर्ट की सदारत में मीटिंग हो रही थी।